احسن ملک ریئل اسٹیٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ میں جو فائل سسٹم کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، متبادل نظام کے بارے میں بتائیے گا، متبادل نظام کیسا ہوگا، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، جو پروپیگنڈے ہمارے روز سنتے ہیں اور سکینڈل بنتے ہیں، اس پر بھی اب قابو پایا جا سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب، بات یہ ہے فائل سسٹم ہے یا فائل کلچر ہے جس نے اس پاکستان کو پلاٹستان بنا دیا، اس میں میں سمجھتا ہوں ریفارمز کی ضرورت تھی، اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اس پہ بہت مثبت انداز میں کام کر رہی ہے۔ فائل اس طریقے سے ختم نہیں ہو رہی کہ فائل سیل نہیں ہوگی۔ بیسیکلی فائل کا جو کانسیپٹ ہے، فائل بیسیکلی پراپرٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ لینڈ پیچھے ہوتی نہیں ہے اور لوگ فیک فائلیں یا فیک پیپر سیل کر دیتے ہیں، تو اس کو پیلرا انشور کر رہی ہے کہ جس کے پاس زمین ہو، جس کے پاس ایل او پی ہو، جس کے پاس این او سی ہو، وہ پلاٹ نمبر کے ساتھ کلائنٹس کو مارکیٹ میں لوگوں کو سیل کرے۔ ہوا میں سیلنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اتنی ہی سیلنگ ہونی چاہیے جتنے کا این او سی، جتنے کا ایل او پی اپروو ہوا ہے، تاکہ اور پلس جو میری اطلاعات ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب جتنے بھی بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں وہ ایسکرو اکاؤنٹ کے تھرو ہی آپریٹ کریں گے۔ یہ ایک مثبت اقدام ہوگا آنے والے ٹائم میں، تاکہ لوگوں کی جو ہارڈ ارن منی ہے اس کو پیسے کو سیکیور کیا جا سکے۔ ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے جو ڈیڈ لائن دی ہے 30 جون تک ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کہ اس نئے سسٹم پہ عمل کریں اور اس میں اپنے آپ کو جو ہے نا ایڈجسٹ کریں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں پلاٹ ہیں یہ سب 30 جون تک مکمل ہو جائے گا، یا حکومت کو یہ مدت بڑھانا پڑے گی؟ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے بھائی کہ حکومت کو مدت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈیولپر یا بلڈر چیز سیل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے پیلرا میں سبمٹ کرے گا، اور ادھر سے آن لائن اس کے پلاٹس کی، اس کی فائل کی ویریفیکیشن ہوتی جائے گی۔ جو پروجیکٹ ڈاکومنٹیشن میں نہیں جائے گا آبویسلی وہ ڈیلے کا اس کو پینلٹی بھی لگے گی اور ڈیلے بھی ہوگا۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی ضرورت تھا۔ حکومت پنجاب، سی ایم پنجاب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جو اتنے عرصے سے یہ گند مچا ہوا ہے فیک فائلوں والا، یہ سسٹم بند ہونا چاہیے جس نے ہماری اکانومی کو بہت چوٹ پہنچائی ہے۔ ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو کل بجٹ میں اعلان کیے گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی ہو یا جو مراد پراپرٹی بزنس میں دی جا رہی ہیں اس سے جو ہے آسانی ہوگی اور پراپرٹی کا بزنس دوبارہ بوم پہ آئے گا، خرید و فروخت زیادہ ہوگی؟ بھائی بالکل ہوگا۔ کل بجٹ پیش ہوا ہے فلور آف دی ہاؤس، اس میں جو فائنانس منسٹر نے کہا وہ جو پڑا وہ الگ تھا، جو رات کو فائنانس بل پیش کیا گیا، جو ٹیکنیکل بریفنگ دی گئی وہ الگ تھی۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی معاشی ٹیم کو دیکھیں۔ آپ جو ریلیف پاس آن کرنا چاہتے ہیں عام آدمی کو، آپ 1 کروڑ روپے تک کا گھر چاہتے ہیں، لوگ بینک سے قرضوں پہ لے لیں، لیکن ہماری معاشی ٹیم ہر وقت ایسا کوئی نہ کوئی تکلیف والا عمل کر دیتی ہے بجٹ کے اندر جس سے نیگیٹیوٹی سپریڈ ہوتی ہے۔ اب جو انہوں نے سلیب ختم کیے ہیں اور لیٹ فائلر کا میکنزم ختم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد تو آپ نے بریدنگ سپیس چھوڑی نہیں ہے۔ اب نان فائلر جو ہے وہ 11.5 اور 18% پہ تو پراپرٹی پرچیز نہیں کرے گا۔ آپ نے اگر بہت خوش آئند ہے آپ نے لیٹ فائلر ختم کیا ہے، بٹ آپ ایسا میکنزم بھی تو دیں کہ اگر ایک نان فائلر آج فائلر بننا جائے تو وہ 24 آورز کے اندر ATL لسٹ میں اس کا نام ہونا چاہیے۔ آپ ایسی قدغنیں کیوں لگانا چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے نہ آئیں؟
اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا احسن ملک صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے اب پراپرٹی خریدنے یا پراپرٹی کو بیچنے کے حوالے سے ٹیکس میں کمی تو کی ہے، لیکن پھر وہ سوال وہی موجود ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، زمین مہنگی ہے، کنسٹرکشن کرنی ہے، اپنا مکان بنانا ہے تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے مہنگائی زیادہ ہے، پرچیزنگ پاور اب پہلے سے ڈکلائن ہوئی ہے لوگوں کی. کیا سمجھتے ہیں کیا میکانزم ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے انٹرنل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور مہنگائی جیسا بڑا مسئلہ، اس میں آپ سمجھتے ہیں جو تھوڑی بہت ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے اس میں کچھ عوام کا بن سکے گا، یا جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے، اگر میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں، ہمارے لیے آئی ایم ایف موجود ہے، ریئل اسٹیٹ، ہاؤسنگ، کنسٹرکشن، ان کو پراپر یا پورا ریلیف دینے کے لیے. لیکن اگر بزنس مین نے فرسٹ کلاس میں، بزنس کلاس میں ٹریول کرنا ہے، اس کے ٹیکس ختم کر دیے، اس پہ آئی ایم ایف کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اسپیکر اسمبلی، سینٹ چیئرمین، وفاقی وزراء کی تنخواہیں 535 اور 140% بڑھ جائیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف کو تکلیف ہے کہ اگر آپ غریب عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہیں تو اس کے اوپر آئی ایم ایف کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اب وہ آئی ایم ایف کو تکلیف ہوتی ہے یا وزیر اعظم کی معاشی ٹیم نے یہ ایک کور اپ سٹوری بنائی ہوئی ہے جو لوگوں کو ریلیف نہیں دینا. جیسے ابھی کل وزیر خزانہ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ ہم جو خریدار ہے اس کا ٹیکس 2.50% سے 1.25 کر رہے ہیں، اور جو سیلر ہے اس کا ٹیکس 236C 5.5 سے ہم 2.75 کر رہے ہیں. اب یہ انہوں نے اتنی بات کر کے کہا 50% ریڈکشن کر دی. اس کے بعد آپ نے رات کو سلیب ختم کر دیے، آپ نے لیٹ فائلر ختم کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی خریدے وہ بھی 1.25% ٹیکس پے کرے، اور جو 1 ارب کی پراپرٹی خرید رہا ہے وہ بھی 1.25% ٹیکس پے کرے. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی ناک کے نیچے جو ٹیم بیٹھی کام کر رہی ہے. اور سب سے بڑا المیہ، ہم وزیر اعظم صاحب کی پوری کوشش ہے کہ اس وقت جو گلف کے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، فورن ریمیٹنس لے کر آنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ریلیف دیں گے کہ اگر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پراپرٹی پرچیز کرتے وقت ان سے 236K نہیں چارج ہوگا. بٹ وزیر خزانہ اور ان کی معاشی ٹیم نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو وزیر اعظم صاحب سے میری گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے وہ ان معاملات کو دیکھیں تاکہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے جو مراد وزیر اعظم عوام کو دینا چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائیں. کیا آپ سمجھتے کہ واقعی وزیر خزانہ اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں یا بیوروکریسی جو ہے وہ ان کو نہیں دے رہی؟ جی میرے خیال میں وزیر خزانہ اور وزیر اعظم معصوم ہیں، انوسینٹ ہیں. یہ بیوروکریسی کا کردار ہے جو ان کے نیچے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ وزیر خزانہ صاحب آپ کو پتہ ہے بینکر ہیں، ان کو تو شاید اتنی چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، اور وزیر اعظم صاحب تو آپ کو پتہ ہے سر ملک صاحب اگر وہ اتنے معصوم ہے عوام کا، سر اگر اتنے ہی وہ معصوم ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تو پھر آپ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پھر انہیں وزارت خزانہ کا قلم دان سنبھالنا چاہیے. یہ تو ایک ایسا کام ہے جو انتہائی پروفیشنل آدمی کو کرنا چاہیے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم پچھلے کتنے عرصے سے میڈیا میں بات کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب ہاٹ واٹرز میں ہیں، اور لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ کے بعد شاید ہمارے وزیر خزانہ صاحب تبدیل ہو جائیں گے، اور شاید اور بھی 2-4 لوگ فائنینشیل ٹیم میں سے چینج ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے. تو اتنی وجہ سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ آئی ایم ایف سے جب بات کرتی ہے تو وزیر اعظم صاحب ریلیف دینا چاہتے ہیں بٹ یہ آئی ایم ایف کو کنونس نیگوشیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ سمجھتے اور ہیں اس میں میں ویسے ایک میڈیا کا کردار، میں اس میں ایک ویسے میڈیا کا کردار بھی سمجھتا ہوں کہ آج جس حالات میں پاکستان ہے اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ آپ لوگوں کو صرف بجٹ میں اکانومی یاد آتی ہے، ورنہ آپ سب لوگ جتنا بھی میڈیا ہے وہ صرف پولیٹیکل کانٹینٹ دکھانے پہ لگا ہوتا ہے. اگر جتنا پولیٹیکل کانٹینٹ ہے اس وقت ملک میں اس کا صرف 20% آپ اکانومی دکھانی شروع کر دیں، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے.
لیکن سر وہاں پر دیکھیں IMF کی سخت شرائط تو موجود ہیں. IMF کی جانب سے جو شرائط پیش کی جاتی ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنا ہے, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ سبسڈیز کا خاتمہ کر دیا جائے اور کرنا پڑا, کچھ ایسی شرائط ہوتی ہیں حکومت کہتی ہے کہ اس کو ماننے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے اس قسم کی بات کی جاتی ہے, اور ابھی یہ بھی بات کی گئی تھی کہ سیلابی صورتحال تھی, پھر خطے میں صورتحال جو تھی وہ اس قسم کی تھی جس کی وجہ سے کچھ سخت فیصلے بھی کرنا پڑے, اور گزشتہ سال جو مالی اہداف طے کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں پورے کیے جا سکے. تو جواز تو پھر حکومت یہی دیتی ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کی صورتحال ہے. زینب, بات یہ نہ کبھی آپ IMF کے سامنے بیٹھی ہیں اور نہ کبھی میں بیٹھا ہوں, بٹ میں نے یہ پچھلے 2 سالوں سے یہ ڈیمانڈ ضرور رکھی ہوئی ہے کہ آپ ہر سیگمنٹ, بزنس کا جو سیگمنٹ ہے, آپ اس کی IMF سے ملاقات کرائیں. ہمیں تو یہی وزیر خزانہ اور ان کے مشیر, ان کے چیئرمین FBR, ان کے سیکرٹری فائنانس آ کے بتاتے ہیں IMF نہیں مان رہا. بات یہ ہے ان کو کیا پکچر پینٹ کی جاتی ہے. یہ لوگ تو اپنی نوکریوں کے لیے ان کی بات مانتے ہیں. پوری دنیا IMF پروگرام میں جاتی ہے, ان کے لیے جو کنڈیشنز ہیں سب کے لیے الگ ہوتی ہیں, بٹ ہمارے پاکستان کے لیے نرالی کنڈیشنز ہوتی ہیں.